بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ بس ان کا چند چیزوں کا تذکرہ ہی کرنا ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں ایک آیت آ رہی ہے اور وہ آیت اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی کرسی کا تذکرہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین پر وسیع ہے۔ اس آیت کو مفہوم کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کہا جاتا ہے۔ میں پھر عرض کروں، عظمت کے اعتبار سے، فضیلت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے اس آیت کو قرآن کریم کی اعظم الآیہ کہا جاتا ہے۔ اعظم آیت فی القرآن، کے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے عظمت فضیلت کے اعتبار سے۔ اس آیت کو سب سے بڑی آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو بظاہر دیکھنے میں الفاظ اور حجم کے اعتبار سے چھوٹی سی ہے، اللہ رب العزت کی 10 صفات، عظیم ترین صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے، اس کی کبریائی کا اظہار ہے، اس کی وحدانیت کا اظہار ہے، اس کی قدرت و قوت اور طاقت کا اظہار ہے۔ اسی لیے اس آیت کا رتبہ اور مرتبہ عظیم تر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ دن میں 5 نمازوں کے بعد، 5 فرض نماز، ان کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرے 5 نمازوں کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ حائل رہ جاتا ہے۔ یعنی یوں ہی دنیا سے جائے گا، بشرطے کہ کوئی بہت بڑا گناہ آڑے نہ آ جائے، رکاوٹ نہ بن جائے، ورنہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ حائل رہ جاتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر یہ آیت صبح کے وقت گھر میں تلاوت کر دی جائے، اتنی قوت والی ہے، اتنی تاثیر والی ہے اور اتنی حفاظت والی ہے کہ شام تک اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ رات کو پڑھ لی جائے، سونے سے پہلے اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو ساری رات اس شخص کی حفاظت کرتا رہتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی 10 صفات کا تذکرہ ہوا ہے۔ دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلی صفت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، القیوم، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ ہی اللہ کو کبھی اونگ آتی ہے، وہ ان عوارضات سے بالکل منزہ مبرہ پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے جو کچھ بھی ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ آگے پیچھے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ممکن ہے انسانوں سے پہلے کیا تھا، انسانوں کے بعد کیا ہوگا، اللہ کو پتہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے انسان جب پیدا ہوا ہے اب تک کیا ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ آگے پیچھے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے دنیا میں کیا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، دنیا کے بعد آخرت میں کیا ہوگا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ الغرض کسی بھی جہت سے جو بھی معنی اور مفہوم لیا جائے وہ اللہ کی ذات کی صفت ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کا علم کتنا ہے؟
کوئی اس کے علم کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسانوں کو صرف اتنا پتہ لگتا ہے جتنا اللہ اپنے علم میں سے کسی کو نواز دے۔ اللہ کا مجموعی علم کائنات میں کوئی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے آسمان و زمین پر وسیع ہے۔ کرسی سے مراد اللہ کا اقتدار بھی ہو سکتا ہے، کائنات پوری کی پوری اللہ کے زیر اقتدار ہے، اور کرسی سے مراد قوت اور طاقت بھی ہو سکتی ہے، اختیار بھی ہو سکتا ہے، اور کرسی سے کرسی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی چیز اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے پیدا فرمائی ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ یہ سب عین ممکن ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ 8 صفات ہو گئیں۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی بھی نہیں ہے۔ کائنات کی حفاظت کر رہے ہیں، آسمان و زمین کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اس حفاظت سے اللہ تھکتے نہیں۔ وہو العلی العظیم، اللہ پاک بہت بلند و بالا ہیں اور بہت عظمت والے ہیں۔ یہ بہت مختصر سا خلاصہ سا ہے اس آیت الکرسی کا، چونکہ اس میں اللہ رب العزت کی عظمت، صفات، قدرت کا اظہار ہوا، اس لیے اس کو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت عظمت، فضیلت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے قرار دیا گیا ہے۔ اب یہی مضمون کسی قدر آگے کئی آیات تک چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کے، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنا اختیار، اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 واقعات بیان فرمائے۔ پہلا واقعہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، اور وہاں کا جو حکمران تھا وہ نمرود تھا، اور اس کے بارے میں معروف یہ ہے کہ شاید یہ دنیا کے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت اور اقتدار حاصل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، اس کی حکومت، اس کی قوت، طاقت کا جب لوگوں کے سامنے بیان شروع کیا، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کا، یہ بات چلتی نمرود تک پہنچی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ اب وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے درمیان گفتگو ہوئی۔ نامعلوم وہاں پر کیا صورتحال اور کیا منظر ہوگا۔ شاید پوری مملکت کے جتنے بڑے بڑے افراد ہوتے ہیں، حکومت کے وزراء اور مشیران، وہ سب کے سب، اور سربراہان علاقہ اور معززین علاقہ، وہ سب ہوں گے، اور وہ سب کے سب نمرود کے ساتھ تھے، ایک اکیلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھائیں گے کہ اللہ جب بندے کی مدد کرتے ہیں تو ظاہری اسباب انسان کے کسی کام نہیں آتے۔ اس نے بحث شروع کی ابراہیم علیہ السلام سے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ وہ کہنے لگا کہ کون زندہ کرتا ہے، کون مردہ موت دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں۔ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، زندگی وہ دیتے ہیں، موت دیتے۔ کہتا ہے یہ کون سی بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ کیسے؟ ایک ایسا قیدی جس کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا، اسے کہا تو رہا، آزاد، اور ایک بے گناہ جو تھا اس کو پکڑا اور اس کو سزا دے دی۔ کہا دیکھو میں زندگی موت، اس کی موت تھی زندگی دے دی، اس کی زندگی تھی موت دے دی۔ حالانکہ اس کا استدلال بالکل غلط تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے۔ تیرا دعویٰ ہے نا کہ تو رب ہے، تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے نکال کے دکھاتے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ ایسی بات تھی، اسے پتا تھا کہ میں یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بالکل مبہوت، ششدر اور لاجواب ہو کر رہ گیا۔ اب اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عزت سے نوازا اور اس کو اللہ رب العزت نے ذلیل و رسوا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے دلیل پیش کی، اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ علمی گفتگو ہے
اور وہ یہ ہے کہ نمرود جو تھا وہ نہ تو سورج مشرق سے نکال سکتا تھا نہ ہی سورج مغرب سے نکال سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ سورج مشرق سے بھی نکال سکتی ہے اور وہ سورج مغرب سے بھی نکال سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی جن کو علامات قیامت کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک بڑی نشانی اور بڑی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ اللہ رب ہے پوری کائنات کا، سورج مشرق سے بھی نکال سکتا ہے، سورج مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور مظہر۔ دوسرا واقعہ اس کے ساتھ متصل دوسری آیت کے اندر، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ۔ اللہ کے ایک نبی کسی علاقے سے گزرے اور وہ علاقہ کھنڈر بن چکا تھا، اور شاید کوئی وہاں پر آفت آئی تھی یا کوئی عذاب آیا تھا کہ وہاں لوگوں کی جو لاشیں تھیں وہ پڑی ہوئی تھیں، اور بلکہ لاشیں کیا تھیں، عرصہ دراز پہلے وہ لاشیں تھیں، اب تو وہ صرف ڈھانچے تھے، لوگوں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ ذہن میں ویسا ہی خیال آیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ سب مر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کریں گے؟ ہڈیاں بھی بکھر گئی ہیں اور آپس میں ہڈیاں مل جل گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے، ان کے ذہن میں سوال آیا یا ان کی زبان پہ سوال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنی اس قدرت کے اظہار کا فیصلہ فرمایا کہ میں کیسا زندہ کروں گا۔ چلے گئے، وہ قریب ہی ایک غار سا تھا، وہاں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ان کے پاس ایک سواری تھی، گدھا، کھانے پینے کا کوئی سامان تھا۔ اب وہ لیٹے، اس لیے لیٹے کہ چلے میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، اپنی سواری وہاں پر باندھ دی، کھانا سائڈ پہ رکھ دیا، اٹھ کے میں کھانا بھی کھاتا ہوں، اللہ کی عبادت کروں گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان کو موت دے دی، 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد پھر ان کو زندہ فرمایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پوچھا جی کتنا عرصہ آپ اس حالت میں رہے؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہنے لگے یا اللہ میرا خیال ہے کہ میں شاید آدھا ہی دن گزرا ہوگا، سو گیا تھا، شاید نیند زیادہ تھی، ہو سکتا ہے دن پورا گزر گیا ہو، ایک دن گزر گیا ہو یا آدھا دن گزرا، ایسا ہی کچھ لگتا ہے۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی نہیں، آپ 100 سال اس حالت میں رہے، 100 سال آپ پر موت طاری رہی۔ چلیں اب آپ کو ایک اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتے ہیں، وہ کیا؟ فانظر الی طعامک و شرابک، آپ کا کھانا تھا نا، 100 سال پہلے آپ آئے تھے، کھانا تھا آپ کے ساتھ اور کھانا آپ نے رکھا تھا، دیکھو جو کا توں ہے، وہ تازہ ویسے ہی جیسے انسان تھوڑی دیر پہلے لے کے آتا ہے، اور جس طرح آپ لے کے آئے تھے 100 سال پہلے، آپ کا کھانا بالکل جوں کا توں تر و تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک، اچھا ذرا اپنے گدھے کو دیکھیے، سواری گدھا جس پہ آپ آئے تھے، گدھے کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ گدھا جو تھا اس پر طبعی حالات آئے، اور طبعی حالات یہ تھے کہ وہ گدھا آہستہ آہستہ ایسا کمزور ہونا شروع ہوا ہوگا، کمزور ہوتے 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 وہ گدھا گر پڑا ہوگا، گرتے 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 اس کے بعد وہ مر گیا ہوگا، کچھ عرصے کے بعد اس کی کھال وہ خراب گل سڑ گئی ہوگی، گوشت اس کا جانور کھا گئے ہوں گے، چرند پرند اشرات الارض کھا گئے ہوں گے، اور اس کے بعد اس کی جو ایک وقت ہوگا کہ ڈھانچہ رہ گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد ڈھانچہ بھی کمزور ہوتے 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 ڈھانچہ بھی اس کا بالکل تباہ ہو گیا اور ہڈیاں یوں بکھری پڑی تھی۔ کھانا 100 سال پہلے کا تر و تازہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں وہ بولے بالکل ٹھیک، اور دوسری طرف جو جانور ہے سواری گدھا، اس کی ہڈیاں بھی بکھر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وانظر الی العظام، اب دیکھیے ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کیسے ہم ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں،
ثم نکسوہا لحما، اور دیکھو پھر کیسے ہم ان کے اوپر گوشت اور پھر اس کے اوپر کھال اور اس سب کو چڑھا کر اس جانور کو زندہ کرتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب یہ بات پوری طرح ان کے سامنے اللہ پاک نے واضح کر کے دکھا دی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمانے لگے اللہ میں یقین کی آخری حد پہ پہنچ گیا ہوں۔ کس بات پہ یقین؟ اب اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ دیکھیں ہر چیز الگ الگ ہے، انسان، کھانا، جانور، دیکھیں کھانا 1 دن 2 دن میں خراب ہو جاتا ہے، 3 دن لگا لیں آپ، زیادہ ٹائم کھانا نہیں بچ سکتا، لیکن جانور مرتے مرتے اور پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں بکھرتے بکھرتے مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، جانور پہ تبھی حالات آئے، انسان کو ان تبھی حالات سے محفوظ رکھا، کھانے کو ان تبھی حالات سے محفوظ رکھا۔ اللہ کی ذات ہے سب کچھ کرنے والی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی ہی آیت میں اسی سے متصل ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ یہ واقعات کیوں ہیں؟ ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان اور مضبوط ہو اور پختہ ہو۔ ہم نے مرنا ہے، ہاں ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ایسا ہی ہے، زمین کھا جائے گی، پھر اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرمائیں گے، پھر اللہ ہمیں زندہ فرمائیں گے، ہماری ہڈیوں کے اوپر اللہ گوشت چڑھائیں گے، ہمارے گوشت کے اوپر اللہ کھال چڑھائیں گے، ہماری کھال کے اوپر اللہ ہمارے اعضاء کو درست فرمائیں گے، اور پھر ہم ایسے ہی سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اسی کی ایک مثال، اللہ کی قدرت بھی، اور ہم نے مر کے زندہ ہونا ہے تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کہا یا اللہ یقین کیوں نہیں ہوگا، ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میں اپنا تھوڑا سا اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا چلوں کہ انبیاء علیہم السلام کے سامنے اس طرح کے واقعات کا ظہور ہوتا ہے، اس طرح کے واقعات، یہ پچھلے ایک نبی کا واقعہ، پھر اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کے سامنے جا کر اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان کی دعوت دینی ہوتی ہے، اللہ کی صفات بیان کرنی ہوتی ہیں، اللہ کی قدرت، قوت، طاقت، اختیار بیان کرنا ہوتا ہے۔ لوگ انکار کرتے ہیں، جب لوگ انکار کرتے ہیں تو نبی کہتے ہیں تم انکار کر رہے ہو جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کو مشاہدہ بھی کروایا جاتا ہے، اسی کو ان کی معراج کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جنت جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ لوگ انکار کریں گے، آپ ان سے کہیں بے وقوف ہو، تم تو جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر انکار کر رہے ہو، میں تو آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کے جو مشاہدات ہوتے ہیں اور واقعات، یہ اس لیے تاکہ وہ اخیر درجہ یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے اللہ کی صفات کا اظہار کریں، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ آئیے واقعے کی طرف۔ ابراہیم یقین نہیں ہے، مردوں کو کیسا زندہ کروں گا؟ کہا اللہ یقین ہے، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 پرندے لو، فصرہن الیک، ان کو مانوس کر لو اپنے ساتھ، مختلف پرندے ہوں، مانوس کر لو۔ مانوسیت اس طرح کی ہو کہ تم بلاؤ تو وہ پرندہ تمہاری آواز پر دوڑتا ہوا یا اڑتا ہوا آئے، کتنے مانوس ہو جائیں، اور یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پرندے لیے، ان کو مانوس کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایسا کرو، اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ الگ الگ اکٹھے کرو۔ مثلا اگر ان کی سریاں ہیں تو سریاں سب کی الگ اکٹھی کرو، ان کے پنجے ہیں تو پنجے سب کے الگ ایک جگہ اکٹھے کر دو، ان کے پر ہیں ایک جگہ، ان کی ہڈیاں ہیں ایک جگہ، ان کا گوشت ہے ایک جگہ۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، جو مختلف پہاڑوں کے اوپر ان کا ایک ایک حصہ رکھاؤ، سریاں ایک جگہ، پنجے ایک جگہ، پر ایک جگہ، گوشت ایک جگہ، اس طرح بقیہ اعضاء رکھاؤ۔ یہ بکھر گئے، بکھیر دیا، مار کے مر گئے، ختم ہو گئے، ظاہری شکل بھی ختم ہو گئی، ٹکڑے اور گوشت اور پر رہ گئے۔ ثم ادعوہن،
اے ابراہیم ایک ایک پرندے کا نام لو، اس کو آواز دو، بلاؤ اپنی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ایک پرندے کو آواز دی، سری ایک جگہ سے اڑی، پنجے دوسری جگہ سے چلے، اور اس کی جو ہڈیاں تھیں وہ الگ ہوئیں، ہڈیوں کی ہڈیاں جڑیں، ہڈیوں کے اوپر سری پنجے جڑے، اوپر گوشت جڑا، اور اس کے اوپر اس کے پر، اور وہ پرندہ پوری کی پوری شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ ابراہیم یہ بات یاد رکھنا، تیرا رب بڑی قوت والا ہے، بڑے اقتدار والا ہے، بڑے غلبے والا ہے، لیکن حکیم بڑی حکمت والا ہے، اپنی قدرت کا، اپنے اختیار کا وہ بے جا استعمال نہیں کرتا۔ یہ ابتدائی واقعات ہیں اس تیسرے پارے کے۔ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ، جب اللہ کی عظمت انسانوں کے دلوں میں آتی ہے تو پھر ایمان بڑھتا ہے، جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر اللہ کے کہنے پر اور اللہ کے احکامات پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں احکامات دیے کہ اب میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں تمہارے فائدے کے لیے۔ اب جو پہلا حکم ہے، پہلی ہمیں تلقین فرمائی، وہ دو چیزوں کی ہے، اور یہ دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اور ایک ہے ربا، سود۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، صدقۃ الفطر کی صورت میں، ویسے غرباء کی خدمت کے لیے، اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ ایک مجموعی اللہ پاک نے اس کی اصطلاح استعمال فرمائی، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا۔ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی تلقین فرمائی، ترغیب دی، اس پر اجر و ثواب ارشاد فرمایا اور بیان فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا اجر و ثواب ہے جو اللہ رب العزت نے اس پر ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں کے اوپر، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ان کی مثال ایسے جیسے ایک شخص نے زمین میں ایک بیج ڈالا، اور اس بیج سے پودا نکلا، اور اس پودے میں 7 خوشے ہیں، اور ہر خوشے میں فی کل سنبلۃ، ہر خوشے میں 100 حبہ، 100 دانہ ہے، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے، 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے، یعنی ایک بیج ڈالا اور اس پر 700 بیج اس کو ملے۔ تو جو اللہ کی راہ میں ينفقون اموالہم، انفاق فی سبیل اللہ کرے گا، اللہ پاک اس کو 1 روپیہ خرچ کرنے پر کم از کم 700 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے سٹارٹ، آغاز یہاں سے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں بڑھاتے چلے جائیں، اضافہ فرماتے چلے جائیں۔ اللہ کے واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑی وسعت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی کمی ہے، اور اس کی بہت ترغیب ہے۔ بس اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، کم از کم 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 روپے کے برابر اللہ پاک ثواب دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص صدقہ کرتا ہے، اور وہ بھی وہی ہے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنا، تو اگر گٹھلی صدقہ کرتا ہے، گٹھلی بیکار چیز ہے بظاہر، کھجور تو کھا لی ہے نا، گٹھلی تو پھینکنی ہے، لیکن وہ گٹھلی صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر بڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور دوسرا ہے اس کی مقابل صورت، اور وہ ہے ربا، سود۔ سود کیا ہے کہ میں لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نا، میں بس کسی طرح وہ لوگوں سے لوں، کھینچوں، سمیٹوں میں،
میرے پاس آئے، زیادہ سے زیادہ آئے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں کیا ہے؟ صدقہ میں کیا ہے؟ میرے پاس ہے، میں لوگوں میں تقسیم کروں، کیا ہوگا؟ دل میں ہمدردی آئے گی، کیا ہوگا؟ اوروں کا احساس آئے گا، کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر جو طبقاتی تقسیم ہوتی ہے وہ کم ہوگی، کیا ہوگا؟ غریب اس کا چولہا بھی جلتا رہے گا۔ دوسری مقابل صورت کیا ہے؟ ربا، سود۔ سود کیا ہے؟ لوگوں کے پاس جو ہے میں لے لوں، کسی طرح لوگوں کو پیسہ دیتا ہے، کیوں؟ لاکھ دوں گا تو بدلے میں 1 لاکھ 2 ہزار 4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار لوں گا، 10 لاکھ دوں گا بدلے کے اندر 10 ہزار 15 ہزار 20 ہزار 25 ہزار اور لوں گا، جو لوگوں کے پاس ہے میں وہ بھی سمیٹوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ حرص بڑھے گی، اس سے کیا ہوگا؟ لالچ بڑھے گی، اس سے کیا ہوگا؟ خود غرضی بڑھے گی، اس سے کیا ہوگا؟ نفرت بنے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو سود، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو سود چھوڑ دو، فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کرو گے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تم سے لڑائی کریں گے، پھر کوئی نہیں جیت سکتا۔ اللہ کے رسول تم سے جنگ کریں گے، پھر کوئی نہیں جیت سکتا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ بڑھانے کا مطلب جو صدقہ دے گا، بظاہر دیکھنے میں ایسا ہے اس کا مال کم ہو رہا ہے، بظاہر دیکھنے میں اس کے پاس 50,000 روپے تھا، 10,000 صدقہ کر دیا، 40 رہ گیا، بظاہر دیکھنے میں کمی آئی، لیکن یربی الصدقات، اللہ اس کے مال کے اندر اضافہ فرمائیں گے جیسے بھی اللہ چاہیں گے۔ اور یمحق اللہ الربا، اور سود کو اللہ گھٹائیں گے۔ کیسے گھٹائیں گے؟ سود سے تو اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی کو 1,00,000 روپے سود دیتا ہے، پیسہ قرض دیتا ہے سود پر، اور واپس اس کو ملتا ہے 1,05,000، تو 5,000 بڑھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ اس کے مال کو گھٹائے گا۔ کیسے گھٹائے گا؟ جیسے بھی گھٹائے گا، اللہ جیسے بھی گھٹائے گا اس کے مال کو گھٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 طرح کی تقابلی شکلیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، لوگوں پہ خرچ کرو، لوگوں کو دو، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو، اس کا حکم دیا۔ اور سود لوگوں سے لو اور مال جمع کرو، اس سے منع فرمایا۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک بڑا مضمون ہے، اور یہ آیت نمبر 282 ہے۔ آیت نمبر 282 قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، سائز کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے نہیں، وہ تو آیت الکرسی ہے۔ سائز حجم کے اعتبار سے 282 آیت نمبر 282 سورہ البقرہ کا سب سے بڑی آیت ہے۔ اچھا، کون سا اہم مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے احکامات بیان فرمائے۔ اتنی اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت قرض کے بارے میں اتاری۔ اب کیا ہدایات دیں؟ 3 ہدایات دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اور 2 یہ ہو گئیں، اور تیسری ہے واستشہدوا شہیدین من رجالکم۔ یہ 3 تلقینیں اور ہدایات کی۔ نمبر 1، اے ایمان والو، جب قرض کا لین دین کرو تو پہلی چیز یہ ہے الی اجل مسمی، ٹائم متعین ہونا چاہیے۔ 6 ماہ بعد واپس ہوگا، 8 ماہ بعد ہوگا، سال بعد ہوگا، الی اجل مسمی، غیر متعینہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، فاکتبوہ، محض زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تحریراً لکھو، اس کی تحریر بناؤ۔ جیسے کہ آج کل سٹامپ وغیرہ ہوتے ہیں، تو بالکل یہ شریعت کے عین مطابق، قرآن کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ 2 ہدایات۔ تیسری ہدایت واستشہدوا شہیدین من رجالکم، زبانی کلامی بھی نہ ہو اور غیر متعینہ بھی نہ ہو، بلکہ متعین ہو، مدت متعین ہو، اور اس کا تحریراً ہو، اور پھر 2 گواہ بھی بناؤ اس پر، تاکہ جس نے لیا ہے وہ ذہنی طور پر یہ فکر لے کے بیٹھے کہ میں نے کل واپس کرنا ہے، میرے خلاف تحریری ثبوت ہے، اور 2 گواہ بھی ہیں،
اور جو دے رہا ہے اس کو تسلی ہو کہ کوئی بات نہیں، یہ کام کم از کم اتنا پکا ہے کہ اب یہ مجھے واپس ہوگا۔ دینے والا مطمئن ہو کہ میں اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں تو میرا پیسہ واپس آئے گا۔ لینے والا فکر مند ہو، میں نے لیا ہے تو میں نے واپس کرنا ہے۔ قرض کا معاملہ بہت حساس ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض فوت ہوتا تھا اور پیچھے قرضے کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام فرمایا، تلقین فرمائی کہ قرض کو ذمہ داری کے ساتھ لو، بھی ذمہ داری کے ساتھ اور دو بھی ذمہ داری کے ساتھ۔ اس پارے میں سورہ البقرہ مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ آل عمران کون ہے؟ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان تھے۔ عمران جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان تھے، اور آل عمران کا مطلب پھر یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ آل عمران ہو گئے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ سیدنا حضرت مریم سلام اللہ علیہا، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اور وہ قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں یہاں اس کو بیان کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا عیسائیت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان دو کے حوالے سے دنیائی عیسائیت بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہوئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بے انتہا پاک دامن خاتون تھی، بے انتہا شریف النفس۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اے مریم، اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے کسی بہت بڑے مقصد کے لیے، بہت بڑے مشن کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کی سلیکشن ہوئی ہے، نمبر ایک۔ وَطَهَّرَكِ، اور اس انتخاب کے لیے پاکیزگی انتہائی ضروری ہے، اور آپ بے انتہا پاکیزہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے انتہا پاکیزہ بنایا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ جو بڑا مشن اور مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بغیر کسی خاوند یا بغیر کسی اور انسانی اس کے ملاقات کے حضرت مریم سے اللہ نے بیٹا پیدا کرنا تھا۔ اب جب یہ ہوتا، ان کے ہاں اولاد ہوتی تو دنیا انگلیاں اٹھاتی، ہاں جی کس کا بیٹا ہے، یہ کیا حرکت ہوئی ہے۔ ہوا بھی ایسا، جب حضرت مریم کے ہاں اولاد ہوئی اور بیٹا ہوا تو دنیا کہنے لگی ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم یہ کیا، ارے تمہاری تو والدہ بڑی نیک تھیں اور تمہارا باپ بھی کوئی برا انسان نہیں تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ لقد جئت شیئا فریہ، یہ تم کیا حرکت کر رہی ہو، تم کیا حرکت کر رہی ہو۔ اب ضروری تھا کہ اس کی پاکیزگی اللہ پاک بیان فرمائے تاکہ دنیا اس عورت کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کا انتخاب کیا، اور انتخاب کیوں کیا کہ اپنی قدرت کاملہ سے ان سے اللہ پاک بیٹا پیدا فرمائے، اور وہ بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اپنی قدرت کاملہ سے۔ دنیا عیسائیت نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو پھر ان کا باپ اللہ ہے۔ حضرت مریم کا خاوند کوئی نہیں ہے، پاک دامن خاتون ہے تو ان کا خاوند اللہ ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ کی بیوی بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قاتلہم اللہ کی مار پڑے ان ظالموں پر، اور پھر خدا بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جس نے کہا عیسیٰ بن مریم اللہ ہے، اس نے کفر کیا اور اس نے شرک کیا۔
اور دنیا عیسائیت نے تین خدا بنائے، تین کو خدائی میں شامل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور روح القدس جبرائیل امین، ان تینوں کے مجموعے کو خدائی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، انتہو باز آ جاؤ خیر لکم، اور یہ بھی کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کفر کیا اس بدبخت نے جس نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ تمہارے حق میں بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، کوئی اولاد نہیں اس کی، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ تو دنیا عیسائیت گمراہی میں مبتلا ہوئی۔ اللہ پاک نے پوری سورہ آل عمران میں حضرت مریم کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اس کو تفصیلاً نہ صرف بیان کیا بلکہ دنیا کی جو گمراہیاں تھیں وہ ساری کی ساری گمراہیاں دھو کے اللہ رب العزت نے پاک صاف کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ نا اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار بھی کیا کہ اللہ چاہیں، اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا کریں، بغیر ماں باپ کے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے، خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا، نہ ماں نہ باپ، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ باپ ہو اور ماں نہ ہو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، ان کی پسلی سے پیدا فرمایا، ان کے ساتھ عورت کوئی نہیں تھی کہ دونوں کے ملاپ سے حضرت اماں حوا کی ولادت ہوئی، نہیں، باپ ہے اور ماں نہیں ہے، پیدا فرمایا، اور ماں ہے باپ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب فرشتہ آ کر حضرت مریم سے کہتا ہے نا کہ ان اللہ یبشرک بکلمہ، اللہ پاک آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ تو حضرت مریم کہنے لگی انا یکون لی ولد، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم یمسسنی بشر، ارے مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، ایسا ہی ہونا ہے، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ پاک کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اللہ نے ان کو پیدا کرنے کا، بغیر باپ کے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ ہو کے رہے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ہو جا، ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے تفصیلاً بیان فرمایا، اپنی قدرت بھی ظاہر فرمائی اور دنیا کی گمراہی کو بھی واضح فرمایا۔ اس پارے کا آخری مضمون، یہ جو اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر کی حالت میں مر گئے، کفر ہی کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، قیامت کے دن وہ اگر ان کے پاس یہ پوری زمین بھر کر سونا ہو، جتنی زمین ہے اتنی مقدار کے اندر سونا ہو، او اللہ اکبر، بہت بڑی مثال، بہت بڑی مثال۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور ہو، یعنی ایک نہیں دو زمینیں بھر کر ان کے پاس سونا ہو، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ سارا سونا ہم صدقہ کرتے ہیں، آپ قبول کر لیں اور اس کے بدلے ہمیں اس جہنم سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، ان سے یہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہاں پر آتا ہے فلن یقبل، ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتنا کچھ دے کر اس جہنم سے بچنا چاہیں گے، جہنم سے نہیں بچ پائیں گے، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے تو بس دردناک عذاب ہے۔
تو یہ جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔